یہ کہانی ہے ایک بہت بڑے زمیندار اور اس کے غرور کی۔ ایک شہر میں ایک بہت بڑا زمیندار آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اتنی زمینیں تھیں کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلا اسٹیشن اس کی زمین میں آتا، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں ہی آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ گویا ریل گاڑی کے 3 اسٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے۔ وہ ارب پتی آدمی تھا، اس کا عالی شان گھر تھا، خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی ٹھاٹھ کی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے اور ہم مصروف رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے اندر میں آئی اور کہنے لگا، یار تم بھی کیا ہو، ہر وقت پریشان پھرتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، لیکن میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں کہاں پہ۔ میری تو 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے تکبر کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 6 مہینوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیچھے اس کا نوجوان بیٹا تھا، اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث بن گیا۔ اجتی جوانی تھی اور پیسہ بھی بے حد و حساب تھا۔ اسی طرح کے دوست بھی بن گئے جنہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا، اس کو شباب اور شراب والے کام سکھا دیے اور اس نے اس پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے بڑے شہروں کا رخ کر لیا۔ اس نے چند سالوں میں خوب جی بھر کر عیاشی کی۔ اسے کوئی ایسا دوست ملا جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تمہیں باہر ملک کی سیر کرواتے ہیں۔ وہ اسے تھائی لینڈ لے گیا۔ وہاں پر اس نے کلبوں میں جا کر پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ وہاں ساری رات عیاشی میں گزار دی، حتیٰ کہ سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا۔ نہ صحت رہی نہ پیسہ۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ واپس آ کر اس کو گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ چنانچہ جب گھر بھی بک گیا تو اس نے فٹ پاتھ پر سونا شروع کر دیا، اور جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی، اسی چوک میں اس کا بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہیں ہم نے جو اتنا دیا ہے اس پر تکبر کرتے ہو، کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں کہ لگاؤں کہاں پر، اور تم کہتے ہو کہ میری 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں۔ جہاں تم کھڑے ہو وہیں تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر بھیک مانگا کرے گا۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ باقی گناہوں کی سزا فقط آخرت میں ملے، لیکن تکبر وہ گناہ ہے جس میں آخرت میں تو سزا ملے گی ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریے گا۔